أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء محيطا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ کے راستے میں قتال کا تذکرہ تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں خاص طور پر ایک تو اچھے کام کی ترغیب دینے کی تاکید کی گئی ہے، اس پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اور لوگوں سے خطاب کس طرح کیا جائے، آپس میں سلام ہو تو اس میں آداب کس طرح کے ملحوظ رکھنے چاہیے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے من یشفع شفاعتا حسنتا، جو لوگ اچھی سفارش کرتا ہے یکن لہ نصیب منہا، اس کا اسے حصہ ضرور ملتا ہے. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو بری سفارش کرتا ہے یکن لہ کفل منہا، اس کا بوجھ بھی اس پر ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں. تو پہلی بات یہ بتائی کہ سفارش کرنا، اس میں مفسرین نے ہر طرح کے خیر کے کام میں ترغیب دینے کو شامل کیا. ایک تو آدمی سفارش کرتا ہے کسی کے حق میں، اسی میں ہر طرح کا خیر شامل کیا ہے. اس اچھے کام کی کسی کو ترغیب دے رہا ہے، آپس میں صلح کرتا ہے، یا کسی طرح کا کوئی خیر کا کام اس کی طرف لوگوں کی رہبری کرتا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں بتلاتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے. وہ ساری چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں کہ جو بھی بھلائی کے کام کی طرف لوگوں کو بلائے گا، بھلائی کے کام کا سبب بنے گا، اچھی چیزوں میں کسی کی سفارش کرے گا، اللہ کے یہاں اس کا ضرور اس کا اجر ملے گا. نصیب کا مطلب حصہ، اجر میں ثواب میں اس کا حصہ ضرور ملے گا. دوسری چیز جو بتائی یشفع شفاعتا سیئتا، بری سفارش کرنا، غلط چیزوں میں سفارش کرنا، غلط چیزوں میں رہبری کرنا، غلط چیزوں کا سبب بننا، اس کا گناہ بھی اس کو مل کر رہتا ہے. اس کا جو بوجھ ہوگا گناہوں کا، اس بوجھ کو اٹھانا ہی پڑتا ہے. تو ہر برے کام میں سبب بننے سے روکا جا رہا ہے. پھر کہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھنے والا ہے. جو جیسا کرتا ہے اس کا اسی طرح بدلہ دینے پر اللہ پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے. اچھے کام کا اچھی طرح بدلہ دینا، برے کام کا برا بدلہ دینا، اللہ اس پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں. اللہ کے اس فیصلے سے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، یا اس فیصلے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. پھر دوسری بات اس کی ضمن میں ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، حَيَّ يُحَيِّ
زندگی کی دعا دینا، یعنی سلام کرنے کے معنی میں ہے۔ اگر کوئی کسی طرح سے تمہیں سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهُ، اس سے بہتر انداز میں اس کو جواب دیجیے، اَوْ رُدُّوهَا، یا اسی کے مطابق جواب دیجیے۔ کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا جواب بہتر انداز میں دینا چاہیے، یا کم از کم برابر سرابر کا جواب دینا چاہیے۔ جیسے کوئی السلام علیکم کہے تو ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو ہم جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی آپ سے سلام کرے کسی طرح سے تو آپ بہتر سے بہتر انداز میں اس کا جواب دیں، یا کم از کم اس کے برابر جواب کی۔ کسی نے السلام علیکم کہا آپ بھی کہیے وعلیکم السلام، برابر جواب دیجیے۔ تو جتنا ہم زیادہ جواب دیں گے اتنا ثواب بھی بڑھے گا۔ ایک آدمی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سلام پیش کیا اور کہا السلام علیکم، تو اللہ کے رسول نے کہا 10۔ دوسرے نے کہا وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا 20۔ تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا 30۔ تو جتنے الفاظ ہم بڑھائیں گے اتنا ثواب ملے گا، لیکن اس سے زیادہ الفاظ نہیں بڑھانے چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہی کہا کہ اچھے سے اچھے انداز میں آپ جواب دیجئے۔ تو علماء نے لکھا کہ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ اب بہت سے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کر سلام کیا تو ایک آدمی جواب دیتا ہے تب بھی کافی ہے، یا بہت سارے آدمی ساتھ میں داخل ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ، اب سب سلام کریں یا کسی ایک نے بھی سلام کیا تب بھی کافی ہے، لیکن جواب دینا کسی نہ کسی کو واجب ہو جاتا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک چیز اللہ کے یہاں نوٹ ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے کہا جب اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھنے والے ہیں، اتنے طاقتور ہیں، تو پھر اس کے علاوہ عبادت کا اور کون مستحق ہو سکتا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ، وہ قیامت کے دن ضرور تم کو جمع کریں گے، لا ریب فیہ، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، قیامت آنے والی ہے، کسی طرح کا اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچی گفتگو کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جو بات کرتے ہیں وہ صحیح ہے، اس سے بڑا کوئی سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ قیامت آنے والی ہے تو آ کر رہے گی، رتی رتی کا اللہ حساب دینے پر قادر ہے تو حساب لے کر رہیں گے، بدلہ دینا ہے تو بدلہ دے کر رہیں گے۔ اللہ کی بات میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یا کوئی کسی طرح کی کمزوری اللہ کے وعدے میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہ اللہ سے بچ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان آیات میں ایک تو اچھے کام میں سفارش کرنے کا حکم دیا گیا، اچھی چیزوں کی دعوت دینے کا اور اچھی چیزوں کے رواج میں سبب بننے کا حکم دیا گیا اور اس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ دوسری چیز غلط طرح کی سفارشوں سے روکا گیا، غلط کاموں میں سبب بننے سے روکا گیا۔ اور تیسری چیز بتایا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، بدلہ دینے پر پوری طرح قادر ہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ چوتھی چیز جو بتائی کہ سلام کے آداب بتائے، کوئی سلام کرے تو اچھے سے اچھے انداز میں اس کا جواب دینا چاہیے، یا کم از کم برابر سرابر کا جواب دینا چاہیے۔ چھٹی چیز، پانچویں چیز جو اللہ نے بتائی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور چھٹی چیز بتائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کو جمع کرنے پر پوری طرح قادر ہیں، اور آخر میں بتایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اللہ کی باتوں پر پوری طرح یقین کرنا چاہیے، اور جو پیغام دیا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔